اب نمرا نے پڑھے ہیں جو ڈفرینٹ منشور ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، کوئی $2000 دینا چاہ رہا ہے فیکس، اور کوئی جو ہے وہ مفت کھانا جو ہے پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں بچوں کو جو اسکول میں جاتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی کہ جو وزیر اعظم ہے وہ عوام کے ووٹ سے جو ہے اب سلیکٹ کریں گے۔ سر ان کو آپ اوور آل کس طریقے سے اینالائز کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو منشور جو جماعتوں نے جاری کیے ہیں، اگر ایک تو بہت ہی دیر سے کیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ابھی ہم جو کر رہے ہیں اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ اٹس ٹو لیٹ۔ ایک تو بہت تاخیر کی ہے، اگر انہوں نے ایسے وعدے کرنے تھے تو پھر بہت پہلے بھی کر سکتے تھے۔ آخر اس تاخیر کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وعدے کوئی نئی جماعت کرے تو کوئی ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ ایسی جماعتیں جو کئی سالوں تک، کئی دہائیوں سے برسر اقتدار ہیں، اور سندھ میں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کو 15 سال ہو گئے ہیں، اور اگر آپ 1970 سے کریں تو ٹوٹل ان کا جو ٹینیور آپ دیکھیں تو میرے خیال زیادہ جو وقت ہے اس میں یا پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز رہی ہے۔ بالکل۔ تو دو جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں میں سے، دو جماعتیں جو ہیں انہوں نے تقریباً پچھلے 40-50 سال میں حکمرانی کی ہے، اور یہ جو وعدے ہیں یہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں پورے کیے؟ اگر ان کے پرانے منشور اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو صورتحال ہے 2022 میں سیلاب آیا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی تک جو ہے 80% سے زیادہ جو گھرانے تباہ ہوئے تھے، ابھی تک لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں اور ان کی بری حالت ہے۔ سندھ کے اندر جو سٹنٹنگ ہے، جو بچے جو ہے جن کی گروتھ میں سیریس پرابلمز ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ سندھ میں جو بچے آؤٹ آف سکول ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، پنجاب میں بھی یہی کیفیت ہے۔ تو جو اگر آپ نئے ہوں تو کوئی لوگ شاید آپ پر اعتبار کر لیں، لیکن یہ تو کئی دہائیوں سے برسر اقتدار ہیں، تو ان کے اوپر کس طرح اعتبار کیا جائے گا؟ اور اس کے بارے میں کوئی ایک جملہ نہیں لکھا کہ جو ماضی میں انہوں نے منشور دیے تھے اس کے اوپر وہ عمل درآمد کیوں نہیں کر سکے، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹیں دی جاتی ہیں، مثلا آپ کو اگر پاکستان کے جو سارے جو ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے اوپر، ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں، چاہے وہ پلاننگ کمیشن ہو ہمارا، اس میں بیٹھے ہوئے ماہرین ہو، یا ورلڈ بینک جو کہ زیادہ تر ہماری پالیسیز بناتے ہیں، یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک، تو اور دیکھیں ذرا کہ جی پہلا بڑا کرائسس جو ہے وہ ہمارے ہاں پور گورننس کا ہے، یعنی گورننس کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیکٹو امپلیمنٹیشن آف لاز ہے۔ مثلا آپ کرتے ہیں کہ جی منیمم ویج ہر سال اناؤنس ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے سروے کیا ہے مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ، فیکٹری مزدوروں کے ساتھ، تو ایک بڑی تعداد نے کہا ہے کہ ان کے جو مالکان ہیں وہ جو منیمم ویج مقرر ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہے۔ اسی طرح آپ لیبر قوانین دیکھیں، لیبر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، لیکن لیبر کے مسائل کے بارے میں ان کی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ وہ باقی جو کام ہوتے ہیں ریاست کے ان میں کرتے ہیں، ڈینگی سپرے ہو گیا، زکوٰۃ کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، کوئی منسٹر اگر ان کے ڈسٹرکٹ میں آ رہا ہے تو اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کھانے تیار کروانے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے حقوق، جو بڑا جاگیردار اپنے ہی علاقے میں ہاری اور کسانوں کا حق کھاتا ہے، اس کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں اور پھر انہی لوگوں سے وعدے کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم دودھ کی نہریں جو ہے وہ چلا دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے لیک آف ٹرسٹ ہے، لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے ان پارٹیوں کے اوپر، اور اس لیے ہمارے ہاں جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت لو ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے جو ٹائرنٹس ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، نہ ووٹ دیں تو ان کے خلاف جعلی مقدمے بازی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الیٹ کیپچر ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، یا صنعت کار ہیں بڑے بڑے جو مزدوروں کو منیمم ویج نہیں دیتے، اور یا بڑے بڑے جاگیردار ہیں جو انسانی حقوق اور کبھی کاروکاری اور کبھی پنچایت بٹھا کر لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ کسی کے منشور میں یہ ذکر نہیں ہے
کہ پاکستان کا جو آئین ہے اور پاکستان کا جو قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، یہ کہیں نہیں لکھا، کسی کے منشور میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان میں جو گورننس کا کرائسس ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہماری جماعت کیا کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات یہ مثلا پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 3 بہت واضح ہے، 3 نمبر مطلب اتنا اس کو اوپر رکھا گیا ہے کہ جو ریاست ہے وہ ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کرے گی۔ یہ پاکستان کے آرٹیکل 3 کی بات کر رہا ہوں، اور ہماری اپنی جو کولیشن ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے کولیشن 38، یہ آئین کا آرٹیکل 38 ہے جو کہ بات کرتا ہے کہ پاکستان میں جو مملکت پاکستان ہے وہ دولت کی تقسیم اور دولت کے اوپر چند خاندانوں کا قبضے کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 سے لے کر جو کہ 50 سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے ان جو آرٹیکلز ہیں ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور کسی بھی پارٹی کا منشور یہ نہیں کہتا، جو آرٹیکلز آف پرنسپل ہیں جس میں یہ 38 ہے، 37 ہے، 29 ہے، فریڈم کی بات ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک استحصال سے پاک معاشرے کے قیام کی بات ہے، اس کے بارے میں کسی کی پارٹی کے منشور میں کچھ بھی درج نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے سرور صاحب، آپ نے بہت اس کو خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کیا ہے، اور پاکستان کا آئین ایک مطلب ایگزسٹ کرتا ہے لیکن انفارچونیٹلی اس کو پریکٹس نہیں کیا جاتا، اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے، اور میرے خیال سے نمرا ایم کیو ایم نے بھی جو ہے نا آئینی ترامیم کی بات کی ہے، اور وہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایم کیو ایم نے جو اپنے انتخابی منشور میں آئین میں ترامیم کی تجویز کی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے باری صاحب کہ کیا وہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں؟ اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی جو باتیں کی ہیں، تحریک انصاف کی جانب سے بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات ہوئی ہے، اب کیا یہ اتنا آسان ہو جائے گا 2024 کے انتخابات کے بعد کہ فوری طور پر یہ سب کر دیا جائے گا؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں۔ ایک تو امبیلنس ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ ہماری جو پولیٹیکل سوسائٹی، یہ امبیلنس جو ہے اس کے خاتمے کے لیے کسی نے کوئی تجویز نہیں دی، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کا کیا نتیجہ نکالے گا۔ دوسرا امبیلنس ہے جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، اس کے بارے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو سٹرکچرل باتیں ہیں کہ جو لینڈ ایک کوئی ذمہ دار ہے اس کے پاس 15,000 ایکڑ ہے، کسی کے پاس 10,000 ایکڑ ہے، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں 67% جو کسان ہیں ان کے پاس 3 ایکڑ سے کم زمین ہے، اس کا کیا کریں گے؟ مطلب جو ہمارے ہاں فارمنگ ہے وہ سب سے زیادہ بیکورڈ فارمنگ صرف پاکستان میں ہے۔ محض یہ کہہ دینا کہ ہم فارمنگ کو ماڈرنائز کریں گے تو اس کا ذکر تو کہیں نہیں ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو دوسرا بڑا امبیلنس ہے بٹوین دا ریچ اینڈ دا پور، اس کا بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سوسائٹی ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی پارٹیوں کی جو ڈیموکرائزیشن ہے، انٹرا پارٹی جو جمہوریت ہے، اندرونی جمہوریت ہے پارٹیوں کے اندر، اس کے بارے میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے، نہ منشور میں ذکر ہے نہ کسی کے آئین میں ذکر ہے۔ اب یہ محض یہ کہہ دینا کہ جی پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی الیکٹ کرنے سے چیزیں حل ہو جائیں گی، وہ پولیٹیکل کرائسس کو کیسے حل کریں گے آپ؟ اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح میثاق جمہوریت جو بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا، اب اس کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو مضبوط عوامی طریقے سے منتخب جو اس کا فزیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل امپاورڈ لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کی جائے گی، وہ انہوں نے کی نہیں۔ 2008 کے بعد کتنے انتخابات ہوئے ہیں آپ دیکھیں، کسی بھی جماعت نے جس نے سائن کیا تھا میثاق جمہوریت، اس کا کہیں آپ بتائیے کسی ایک صوبے میں کوئی ایسی لوکل گورنمنٹ ہو جو میثاق جمہوریت کی شق نمبر 10 کے برابر ہو کے مطابق ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ان کے وعدوں پر کون اعتبار کرے گا، اور پھر بنیادی بات جو آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ جی اس میں ترامیم کی جائے، تو وہ زیادہ ان کا زور اسی پہ ہے
کہ جو مقامی جمہوریت چلیں سرور باری صاحب، وقت کی کمی ہے ہمارے پاس. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا اور بہت ہی سے جو ہے اس کو الیبوریٹ کیا. اور بالکل جیسے سرور صاحب نے کہا کہ عوام جو ہے کیسے بھروسہ کر لیں ان پولیٹیکل پارٹیز پہ جنہوں نے 10 15 20 35 سال جو ہے اس ملک پہ حکومت کی ہے، اور سب جماعتوں حکومت نے کر ہی چکی کی ہیں، ہے. سب جماعتیں بالکل. حکومت کر چکی ہیں، نون لیگ کر چکی، پیپلز پارٹی کر چکی، تحریک انصاف کر چکی، اور عوام جو ہے اب اس طرح کی جو منشور سامنے آئے ہیں اس پہ اتنی جلدی بھروسہ نہیں کریں گے.